آج ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کو شروع ہوئے نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب ہم آخری ایام کی طرف گامزن ہیں۔ پریکٹیکلی آپ کے پاس کچھ دن باقی ہیں ماہ رمضان کے اندر، نصف سے زیادہ ظاہر گزر چکا ہے، لہذا غیر ممکن ہے کہ ان پوائنٹس کو اب بیان کرنا شاید کسی کی نظر میں اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ نہیں معلوم میری طرح کے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے جلدی میں ماہ رمضان کو گزار دیا ہوگا، یعنی شاید مطمئن نہ ہو پائے ہوں کہ ہمیں ماہ رمضان میں اصل میں کرنا کیا تھا۔ تو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں، اچھا ہے 15 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، اور اس موقع پر اگر ہم اپنا ریویو کر لیں کہ وہ جو کچھ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کر لینا چاہیے تھا وہ سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شب قدر کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر پائیں گے ان چیزوں کے اندر جن کے اندر ہمیں واقعا مشغول ہو جانا چاہیے تھا، اور اپنا ایک طرح کا احتساب بھی کر سکیں گے کہ جو کچھ ہمیں ملنا تھا ماہ مبارک رمضان سے وہ ہم لے سکیں یا ہم نہیں لے سکیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی پروڈکٹیوٹی رکھتی ہو، اس کے اندر کچھ نتائج ہوں، اور وہ شخص جس کی زندگی میں نتائج نہ ہو، ان میں بنیادی ترین فرق توجہ کا۔ کون توجہ دیتا ہے؟ انسان کی زندگی میں زمانہ یا ٹائم ایک ایسا عنصر ہے جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، انسان کسی نہ کسی چیز کو کبھی نہ کبھی دوبارہ لا سکتا ہے لیکن وقت کو دوبارہ نہیں لا سکتا، اور وقت کو مؤثر بنانے میں جو اب تک سمجھ میں آتا ہے سب سے اہم چیز ہے وہ فعالیت سے زیادہ توجہ ہے، کہ انسان کس توجہ کے ساتھ کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ ہم لوگ معمولاً دنیا میں نتائج کے ذریعے سے لوگوں کو پرکھتے ہیں، اگر کسی کی زندگی میں اچھے نتائج نظر آتے ہیں تو ہمارے نزدیک قابل قدر ہوتا ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں وہ اچھے نتائج نظر نہ آئیں تو ہمارے نزدیک وہ اتنا زیادہ قابل قدر نہیں ہوتا۔ یوں احساس ہوتا ہے جیسے خدائی نظام میں توجہ نتائج پہ نہیں ہے، خدا کے نظام کے اندر جو جتنی جزا و سزا ہے وہ نتائج کے علاوہ خود انسان کی اپنی فکر کے اوپر ہے، اس کے ارادے کے اوپر ہے۔ اگر ہم توجہ دیتے ہیں، اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہیں، اپنی کوششوں کو انجام دے دیتے ہیں، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں، ہم ذمہ دار کوشش کے۔ تو جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی کوششوں کو پورا انجام دے دیں، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی ہو نہ ہو، ایفیشنسی ہو نہ ہو، نتائج بنے یا نہ بنے، ان سب میں جو سب سے اہم دخالت ہے وہ یہ کہ وہ توجہ کس چیز کے اوپر دے رہا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے انسان کے روٹین میں ایک میجر شفٹ ہے، تاکہ اپنی توجہات کو اگر غلط سمت گئی ہیں تو ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیں۔ آیت اللہ محسن قراتی ایک مثال دیا کرتے تھے، کبھی کبھی درس میں بیان فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نماز کے اندر خدا نے بتایا جسمانی پوزیشن کیوں چینج کرواتا ہے؟ بھئی اگر نماز میں سب سے زیادہ فضیلت سجدے کی ہے تو ساری نماز سجدے میں کروا دیتا، اگر نماز میں سب سے زیادہ فضیلت رکوع میں ہے تو ساری نماز رکوع میں کروا دیتا، اگر سب سے اچھا قیام ہے تو ساری نماز قیام ہو جاتی۔ تو یہ خدا نے کیوں 3 پوزیشنز رکھی ہیں کہ کبھی وہ اس طرح کھڑا ہو، کبھی وہ یوں ہو جائے، کبھی وہ جھک جائے، پھر کبھی بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو جائے۔ تو انہوں نے اس طرح تعبیر کیا، کہنے کے کہ اس طرح یہ ہے کہ انسان کو جھٹکے دے دے کر سمجھائے کہ تجھے کچھ اور بھی سوچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ مشغول ہو جائے زندگی کے اندر۔ شاید خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم 12 مہینے ایک شیڈیول لے کر چلتے، مشغول ہو جاتے، بھول بھی جاتے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، تو خدا نے 1 مہینے میں گویا اس شیڈیول سے نکالا، جھنجھوڑ دیا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہلا دی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم آئے کیوں تھے، کرنا کیا ہے یہاں پہ۔ تو جو سمجھ میں آتا ہے پہلی چیز ماہ مبارک رمضان کے اندر حاصل ہونی چاہیے وہ اپنے اہداف کا ایک ریویو ہے، اپنی زندگی کے اہداف کا ایک بار پھر جائزہ ہے۔ ہم ہیں کون، ہم کیا کرنے کے لیے آئے، اور اب جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے یہی وہ چیز ہے جو ہونا تھی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے اگر ماہ مبارک رمضان کی مختلف حیثیتوں کو دیکھیں، جس میں جسمانی حیثیتیں بھی شامل ہیں، عبادتی حیثیتیں بھی شامل ہیں، فکری حیثیتیں بھی شامل ہیں، شاید یہ حیثیت سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے کہ میں اور آپ اپنے لیے وقت نکالیں،
اور اس کا طریقہ کار میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کچھ وقت نکالیں اور اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کر لیں کہ 1 سال پوری زندگی جس طرح سے بھی گزری ہے، یہ وہی ہے جو ہونا تھا یا کچھ اور ہونا تھا؟ یہ بنیادی ترین کام ہے. اور وہ لوگ کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، خدا ہم ان تمام افراد کی عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. ان سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خدا متعال نے 3 دن ہمیں اور آپ کو باہر نکال کر ایک جگہ کم از کم 3 دن کے لیے بٹھایا ہے، شاید ایک ہدف یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک سمجھوتا کریں، ایک نظریہ بنائیں مجھے کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. اب میں تکرار نہیں کروں گا، لیکن پوائنٹس سوچے جا سکتے ہیں. مثلا کیا سوچا جا سکتا ہے؟ جو کچھ میں اس وقت دین کے لیے کر رہا ہوں یہ میری انتہائی توانائی ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں نے بالکل بلنٹلی کہہ دیا دھوکہ دے رہا ہوں یا نہیں. مثلا اپنے آپ کو بہلا رہا ہوں. یہی سب کچھ میں کر سکتا تھا دین کے لیے. ایکسکیوزز بہت ہیں ہمارے پاس، جو ایکسکیوزز میں اور آپ اپنے لیے، دوسروں کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مطمئن کرتے رہتے ہیں ایکسکیوزز دے دے کر. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو تو عذر دے کر خاموش کر لیتے تھے، اپنے ضمیر کو بھی عذر دے کے خاموش کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں آواز نہ دے کہ جو تمہیں کرنا تھا وہ وہی کر رہے ہو، اس کو بھی کچھ نہ کچھ عذر دے دیتے ہیں. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ماہ مبارک رمضان سے، اپنا ایک بنیادی احتساب کریں. واقعاً یہی وہ سب کچھ ہے جو میں دین کے نام پہ کر سکتا تھا یا نہیں کچھ اور بھی کر سکتا تھا؟ جو کچھ اور کر سکتا تھا اس میں سے اب کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح سے تھوڑا سا ہماری انرجیز جمع ہو جائیں گی اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. شیڈیول سے نکلے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو شیڈیول سے نکلے ہیں، سحری افطار وغیرہ کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے ہم شیڈیول سے باہر آئے، تو ہمارے پاس سوچنے کا موقع ہے. تو عزیزان محترم 16-17 دن گزر گئے، 10-12 دن باقی ہیں چاند کے اوپر منحصر، یہ بھی گزر جائیں گے. بہترین کام یہ ہے ان شب قدر کے اندر یا جو بھی موقع آپ کو اور مجھے میسر ہو جائے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ جن اہداف پہ کام ہونا تھا، جن توانائیوں کو بروئے کار لانا تھا، اتنی تھی یا کچھ اور بھی ہے. اور جتنے عذر ہمارے پاس ہیں ان کا ایک کرٹیکل ریویو کر لیں، ایک تنقیدی جائزہ لیں کہ یہ واقعاً عذر ہیں یا شیطان ہمیں پکڑا رہا ہے، شیطان ہمیں بہانے دے رہا ہے. میرے پاس عذر سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے، میرے پاس عذر جو ہے وہ فائنینشیل ریسورسز کا ہو سکتا ہے، میرے پاس عذر لوگوں کی کم فہمی کا ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگ نہیں سمجھ رہے میں کیا کروں. لیکن ان تمام عذر کے پیچھے کوئی کمزوری بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے اندر ہے. اس کمزوری کو گرفت کر لیں اور اس کے اوپر محنت کر لیجئے تاکہ ہم اور آپ یہ جو دین کے چند ماننے والے ہیں وہ لوگ اپنے دین کے لیے جو محنتیں کر لینی ہیں وہ ہم کر لیں. ہم خاص کر اس لیے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ اب کوئی بہت اچھا وقت نہیں آئے گا. یعنی اگر ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حالات اچھے ہو جائیں گے، جب زمانہ اچھا ہوگا تب اپنی جو بہترین پلاننگ ہے اس کو نکال کے لائیں گے، لگ نہیں رہا. بدتر تو ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. تو جس نے جو کچھ کرنے کا خواب دیکھا ہے وہ کر لے، کیونکہ اچھا دور ابھی نہیں آئے گا. اسی کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اچھے دور کا انتظار نہیں کر سکتے. کسی چیز کا انتظار مت کریں. یعنی میں اپنے طور پہ جو اب تک سمجھ پایا ہوں، آپ خود جانتے ہیں تھوڑا بہت میں نے بھی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے 15-16 سال کے اندر. جو مجھے ابھی تک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ میں انتظار نہ کروں کہ کوئی اچھا دور آئے گا تو کچھ کروں گا. اب انتظار کا وقت نہیں. ہم سب کو مطمئن ہو کے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بہت گولڈن ایرا اب نہیں آنے والا، فوراً نہیں آنے والا. ہم کریٹ کر گئے تو کر گئے، ہم ایجاد کر گئے تو کر گئے، لیکن میں انتظار کروں اس بات کا کہ کوئی اچھا وقت آئے گا تو میں کام کروں گا، وہ نہیں آئے گا. ہمیں کرنا ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کا، اپنی توانائیوں کا ایک تنقیدی جائزہ لے کر جو آپ کے دل میں خواہش ہے کرنے کی اس کو لینے کے جذبے کے ساتھ اٹھیے، اپنے کام کو کر لیجئے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلاننگ نہ کریں. آپ اپنی زندگی کی تمام اہداف کے لیے پلاننگ کیجئے. یہ جو ظاہر اتنے خطرناک حالات ہیں اس کے اندر کس پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اس کو استعمال کیجئے، لیکن اب کچھ کر ڈالیں. کسی چیز کے انتظار میں مت بیٹھیے گا، چاہے وہ آپ کی معنوی کمالات ہوں، چاہے وہ آپ کے مادی اہداف ہوں،
چاہے وہ آپ کی دین کی خاطر اہداف ہوں، جو کچھ بھی ہے بروئے کار لائیے اور کر ڈالیے، انتظار مزید نہ فرمائیے، انشاءاللہ خدا ہمارے کاموں کے نتیجے میں اچھا دور ایجاد کر دے گا۔